الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی دعوت توحید کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید کی۔ حضرت یحییٰ جنہیں جان دی بیپٹسٹ کہا جاتا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو بڑھاپے میں اولاد عطا کی تھی، اور بائبل کے مطابق یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالازاد بھائی تھے، یعنی حضرت مریم کی ایک بڑی بہن تھی، یہ ان کے بیٹے تھے، حضرت عیسیٰ کے خالازاد بھائی۔ اور ایک حدیث کی روایت سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے، خالازاد بھائی۔ اور حضرت عیسیٰ سے یہ 6 مہینے پہلے پیدا ہوئے تھے، 6 مہینے بڑے تھے اور غالباً انہیں 29 عیسوی میں ان کو یہودی بادشاہ نے قتل کر دیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو۔ اور پھر اس کے 1 سال بعد 30 عیسوی میں یا اس کے 4 سال بعد 34 عیسوی میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھا۔ تو جامع ترمذی کی ایک حدیث میں وضاحت ہوتی ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کا حکم دیا تھا کہ وہ خود بھی عمل کریں اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو بھی ان 5 چیزوں کی دعوت دیں۔ تو پہلی چیز یہ تھی اعبد اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ پھر آپ نے نماز کا اور روزے کا اور زکوٰۃ کا اور ذکر کا حکم دیا، اور یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں بھی موجود ہیں، وہی باتیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دی گئیں۔ اب آ جائیے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی کیا دعوت تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو عیسائیت ہے یہ 3 خداؤں کی قائل ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں تحریف پولس نے کی، سینٹ پال نے کی، لیکن قرآن مجید صاف کہتا ہے، حضرت عیسیٰ نے خود کہا، آل عمران کی آیت نمبر 51 ہے، انہوں نے حضرت عیسیٰ نے لوگوں کے سامنے اعلان کیا، ان اللہ ربی و ربکم، بلا شبہ اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تم لوگوں کا رب بھی۔ ان اللہ ربی و ربکم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی میرا رب بھی ہے اور تم لوگوں کا رب بھی ہے۔ فاعبدوہ، لہذا اسی کی عبادت اور اطاعت۔ چونکہ وہ رب ہے اسی لیے عبادت بھی اور اطاعت بھی اسی کو زیب دیتی ہے۔ ھذا صراط مستقیم، صراط مستقیم کیا ہے؟ آپ سورۃ الفاتحہ میں روزانہ پڑھتے ہیں، 17 فرض نمازوں میں پڑھتے ہیں، بار بار دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ کیا ہے صراط مستقیم؟ صراط مستقیم اللہ کی عبادت کا اور اللہ کو واحد تسلیم کرنے کا راستہ ہے۔ دیکھیے حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں، 2 باتیں کہہ رہے ہیں نا وہ، ان اللہ ربی و ربکم، بلا شبہ اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تم لوگوں کا بھی رب ہے۔ رب ہے، وہ پال رہا ہے، دیکھ بھال کر رہا ہے، نگران ہے، محافظ ہے، وہ رب ہے، رب العالمین ہے، میرا رب بھی ہے، تم لوگوں کا رب بھی ہے، رب العالمین بھی ہے۔ یہ پہلی بات ہوگی۔ دوسری، فاعبدوہ، لہذا اسی کی عبادت و اطاعت کرو، اسی کی بات مانو، اسی کے احکام پر چلو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ تو سیدھے راستے کی وضاحت یہاں بالکل ہو گئی کہ سیدھا راستہ ہے توحید کا راستہ، ایک خدا کی بندگی کا راستہ، اس کو رب مان لینے کا راستہ، اور پھر اسی کی اطاعت اور عبادت کا راستہ۔ اب ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 کا جائزہ لیتے ہیں۔ وقال المسیح، چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اعلان کیا، کیا اعلان کیا؟ یا بنی اسرائیل
یا بنی اسرائیل اعبدوا عبد اللہ، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اے اسرائیل کے بچوں، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، یہ میرا رب بھی ہے اور تم لوگوں کا رب بھی ہے۔ اعبدوا اللہ، وہی بات ہے جو دہرائی گئی ہے سورہ آل عمران کی 51 میں جو بات کہی گئی ہے، مختلف الفاظ میں یہاں آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے صاف بتا دیا بنی اسرائیل کو، انہ من یشرک باللہ، جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فقد حرم علیہ الجنہ، اس کے لیے جنت حرام کر دی گئی ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، دوزخ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالمین کے لیے کوئی انصار نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ظالمین کا کیا مطلب ہے؟ مشرکین، اور یہاں ظالمین سے مراد وہی ہیں جنہوں نے 3 خداؤں کا عقیدہ ایجاد کر لیا، جو ایک سے زیادہ۔ ظالمین کا مطلب ہے مشرکین، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے، تو ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور یہاں اس عقیدے کی تردید بھی ہے کہ بہت سارے شفیع ایسے ہیں جو ہمیں بچا لیں گے، حضرت عزیر ہمیں بچا لیں گے، حضرت عیسیٰ ہمیں بچا لیں گے۔ عیسائی کہتے ہیں ہی ڈائڈ فار آور سنس، وہ حضرت عیسیٰ نے اپنی جان دے کر ہمارے طرف سے کفارہ ادا کر دیا ہے، اب ہمارے لیے سارے گناہ معاف ہیں، ہم چوری کر سکتے ہیں، سود کھا سکتے ہیں، زنا کر سکتے ہیں، بمباری کر سکتے ہیں، ظلم و ستم کر سکتے ہیں، بس عیسیٰ پر یقین ہے ہمارا، اللہ کے بیٹے پر نعوذ باللہ ہمارا یقین ہے، اس لیے ہماری بخشش ہو جائے گی۔ تو اللہ ان کے اس عقیدے کی تردید کرتے ہوئے کہہ رہا ہے ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی شفیع نہیں ہوگا، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ وما للظالمین من انصار۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔